طریقے سے لوگوں کو پکڑ پکڑ کے ایک پورا احتجاج میں جیلوں میں ڈالا تھا. آپ کا بڑا شکریہ ادا کرتا ہوں. میں جی بڑی آج باتیں ہوئی, میں نے بڑی چیزیں سنی. میں صرف ایک شروع کرتا ہوں ایک جگہ سے کہ دیکھیں جدھر آج پاکستان کھڑا ہے, آپ جو پاکستان کی وکلا کمیونٹی جتنی آپ کے اوپر ذمہ داری ہے, میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی بھی پہلے اتنی ذمہ داری کسی پہ بھی تھی. پاکستان کو جو ہمارے فاؤنڈنگ فادرز تھے پاکستان کے, وہ دونوں وکیل تھے, اور جو ہماری آزادی کی پاکستان کی آزادی کی تحریک چلی تھی اس میں وکلا کا بہت بڑا رول تھا. اور آج جو پاکستان کی حقیقی آزادی کی تحریک ہے اس میں آپ کا سب سے زیادہ, اگر آپ سارے پاکستان کے پروفیشنز کو ایک طرف رکھتے ہیں تو پاکستان کے وکیلوں کا سب سے بڑا رول ہے. تو میں ایک چیز سے شروع کرتا ہوں. مجھے کہا گیا کہ جب عدم اعتماد کی ووٹ ہو گئی تو آئینی طور پہ مجھے ایکسیپٹ کر لینی چاہیے تھی. اور میں اب آپ سے یہ سوال پوچھتا ہوں, حقائق آپ کے سامنے رکھتا ہوں. 7 مارچ کو امریکی انڈر سیکرٹری آف اسٹیٹ فار ساؤتھ ایشیا, اس کی میٹنگ ہوتی ہے پاکستان ایمبیسڈر سے واشنگٹن میں. وہ پاکستان کے ایمبیسڈر کو کہتا ہے کہ عمران خان روس کیوں گیا تھا, اور یہ صرف اس کا اپنا انیشیٹو تھا, امریکہ بڑا ناراض ہے اس کے اوپر. اور پھر کہتا ہے کہ عمران خان کو اگر آپ نے نہ ہٹایا, نو کانفیڈنس کی موشن میں, یہ جو ٹیبل ہو رہی ہے اسمبلی میں ابھی ہوئی نہیں تھی, 7 کو نو کانفیڈنس موشن ابھی ٹیبل نہیں ہوئی تھی. وہ تب آ کے کہتا ہے ایک دن پہلے کہ اس نو کانفیڈنس موشن میں اگر آپ عمران خان کو نہیں ہٹائیں گے تو پاکستان کو بڑی مشکلوں کا سامنا کرنا پڑے گا. اور پھر کہتا ہے اگر ہٹا دو گے تو معاف کر دیا جائے گا پاکستان کو. 7 کو یہ ہوتا ہے, 8 کو نو کانفیڈنس ٹیبل ہوتا ہے اسمبلی میں, اور ایک دم ہمارے اتحادیوں کو بھی خیال آتا ہے کہ اوہو یہ تو حکومت بہت بری ہے. اور ہمارے لوٹے جو کہ 15-20 تھے, جو کہ جن میں سے امریکن ایمبیسی میں سے کئیوں کو بلا کے میٹنگ کر رہی تھی اس سے پہلے. اور امریکن ایمبیسی اپوزیشن لیڈرز کو زیادہ ملنا شروع ہو گئی. ہمارے پاس ساری رپورٹ ہے, بلکہ ایک ٹی وی پروگرام میں ارشد شریف نے باقاعدہ ڈیٹس بتائیں جس ڈیٹس کے اوپر یہ لوگ مل رہے تھے امریکن ایمبیسی میں جا کے, جس میں ہمارے جو 3-4 لوٹے تھے جو سب سے پہلے لوٹے ہوئے وہ مل رہے تھے. امریکن ایمبیسی کا کیا کام ہے؟ امریکن ایمبیسی کا کام تو فورن پالیسی کے اوپر ڈسکشن کرنا ہے. اس کا کیا کام ہے کہ ہمارے لوٹوں کو, یا جو ہمارے بیک بینچز خوش نہیں تھے ان کو ملنے کا کیا کام ہے؟ پھر ہمارے عاطف خان جو منسٹر تھے پختونخوا میں, ان سے میٹنگ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کے پی میں بھی ہو سکتی ہے نو کانفیڈنس محمود خان کے خلاف. تو یہ امریکن ایمبیسی کا تو کام نہیں ہے. کسی کیا سوچ سکتے ہیں کہ ہماری ایمبیسی جا کے اپوزیشن کے ان کے ممبرز کو ملے اور یہ باتیں کرے؟ اگر زیادہ سے ملے گی تو فورن پالیسی پہ بات کرے گی. اس کے بعد یہ اتحادی ہمارے سے علیحدہ ہوتے ہیں, اور پھر یہ جناب ہمارے سندھ ہاؤس کے اندر منڈی لگتی ہے اور سب کے سامنے 20-20 کروڑ کی قیمت آفر ہو رہی ہوتی ہے. کتنے ہمارے ایم این ایس کو انہوں نے پیسے آفر کیے, اور اس کے بعد گورنمنٹ گر جاتی ہے. میرا سب سے پہلا سوال یہ کہ ہمارے 2 سال جو پہلے تھے وہ سب سے مشکل تھے. ہم جب آئے گورنمنٹ کا دیوالیہ نکلا ہوا تھا. ہمیں سارے باہر اگر میری نہ مدد کرتے ہمارے دوست ملک یو اے ای, سعودی عربیہ اور چائنا,
تو ہمارے پاس تو پیسے نہیں تھے, ہم ڈیفالٹ کر گئے تھے. تو بڑی مشکلوں سے پہلا سال گزارا. اس کے بعد دوسرے سال میں کرونا آ گیا, کووڈ-19. وہ بڑا مشکل ہمارا سال کہ لوگ دنیا کہے لاک ڈاؤن کرو, ہم کہیں لاک ڈاؤن کریں گے ہمارے لوگ بھوکے مر جائیں گے. بڑی ایک وہ ملک تھا جس نے سارا پریشر برداشت کر کے کمپلیٹ لاک ڈاؤن نہیں کیا, اور دنیا مثال دینا شروع ہوگی اس کے بعد 1.5-2 سال کے بعد کہ پاکستان نے جس طرح کرونا وائرس کو ہینڈل کیا ہے یہ دنیا کے لیے مثال ہے. 5 ٹاپ ملک تھے جن میں ایک پاکستان تھا 190 ملکوں میں جس نے سب سے بہترین طریقے سے اس کو ہینڈل کیا. اپنے لوگوں کو بھی بچا لیا, غریبوں کو بھی بچا لیا, اپنی اکانومی کو بھی بچا لیا. تو 2 سال بڑے مشکل تھے. تو انہوں نے لوٹا ہونا تھا تو 2 سال پہلے ہو جاتے, تب ہوتے. اتحادیوں نے جانا تھا تو جب لوگ مشکل میں تھے تب جاتے. یہ کب گئے ہیں؟ اکنامک سروے آف پاکستان کے مطابق جو ہمارے 2 سال تھے, پچھلے 2 سال, اس کے اندر پاکستان کی جو گروتھ ریٹ تھی وہ پہلے تیسرے سال میں 5.6% اور اس سال 6%. اس کا مطلب کہ 30 سالوں میں یہ سب سے بہترین ہماری ملک کی معاشی پرفارمنس تھی. ہر چیز بڑھ رہی تھی. انڈسٹری جو لارج سکیل مینوفیکچرنگ میں گروتھ تھی وہ ایوب خان کے بعد تو سب سے زیادہ انڈسٹری یہ اوپر جا رہی تھی. ریکارڈ ایکسپورٹس تھی, ریکارڈ ٹیکس کلیکشن, اوورسیز پاکستانیز نے ریکارڈ ریمیٹنسز بھیجی, سب سے زیادہ ڈالرز پاکستان میں آ رہے تھے. اور ہماری جو زراعت ہے جس کے اوپر 60% پاکستان ڈیپینڈ کرتا ہے, سب سے زیادہ پیسہ ہمارے کسانوں کے پاس پچھلے 2 سالوں میں گیا. ہماری 2 سالوں میں, ایک سال میں 4 بمپر کراپس, پھر دوسرے سال میں 4 بمپر کراپس. جو ایگریکلچر گروتھ ریٹ تھی وہ 4.5% تھی. تو جب یہ ملک ایک صحیح راستے پہ جا رہا تھا تو میرا سوال یہ ہے کہ کیا وجہ تھی کہ ایک دم یہ سارے نے کہا جی بڑا یہ تو پارٹی بڑی گورنمنٹ کی پرفارمنس نہیں اچھی اور یہ ہمارے چھوڑ گئے. یہ تھی سازش. اور میں آپ کو دوسری بات بتاؤں, اگر میں اس کے اوپر اور پاکستانی قوم سٹینڈ نہیں لے گی آج, اگر آپ پاکستانی قوم اگر آپ سٹینڈ نہیں لیں گے, کوئی پاکستان کا پرائم منسٹر انڈیپینڈنٹ فارن پالیسی نہیں چلا سکے گا. ڈرے گا کہ آگے سے دھمکی آئے گی امریکہ سے تو وہ ایسے جھک جائے گا. ہم نے, میری وکلا کمیونٹی آپ اوپینین میکر ہیں, ہم نے جب دھمکی ملی امریکہ سے, جو جنرل مشرف اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ وہ رچرڈ آرمیٹیج کی جب ٹیلی فون پہ آیا کہ وی ول بومب یو انٹو اسٹون ایج, اگر ہم ان کے ساتھ شرکت نہیں کرتے ان کی جنگ میں, ہماری جنگ ہی نہیں تھی. ایک دھمکی کے اوپر ہم نے گھٹنے ٹیک دیے, ان کی جنگ میں شامل ہوئے. 80,000 پاکستانی مارا گیا, 400 ڈرون اٹیک ہوئے پاکستان پہ. دنیا کی تاریخ میں یہ کوئی مثال ہی نہیں ملتی کہ آپ کا ایلائی جس کے لیے آپ جنگ لڑ رہے ہیں وہ آپ پہ ہی بمباری کر رہا ہے. 400 ڈرون اٹیکس ہوئے, کتنے بے قصور لوگ مارے گئے. کون سے حکمران نے کھڑے ہو کے کہا کہ یہ سارے ہیومینیٹیرین لاز کی خلاف ورزی ہے؟ کوئی دنیا کا قانون آپ کو اجازت نہیں دیتا ٹو بی جج, جوری اینڈ ایکزیکیوشنر. آپ فیصلہ کر رہے ہیں 8,000 میل دور سے کمپیوٹر گیمز کھیل رہے ہیں کہ اچھا جی یہ دہشت گرد ہے, بٹن دبایا وہ سارا نیچے. کون نیچے مرا کسی کو نہیں پتا. چھوٹے چھوٹے گوشت کے ٹکڑے لوگوں کے ملتے تھے. کون سا ملک اجازت دیتا ہے؟ یہ ہے غلامی. اور اس غلامی کے اگینسٹ میں کھڑا تھا. میرے لیے بھی بڑا آسان تھا کہ ان کو کہتا جی میں روس نہیں جاتا. اور روس, اب یہ سنیں ذرا, آج انہوں نے جو پٹرول کی اور ڈیزل کی قیمت بڑھائی ہے جس کا ساری اکانومی کے اوپر افیکٹ پڑے گا, بیچارہ نچلا طبقہ پس جائے گا, سفید پوش پس جائے گا. اس کے جو ریپرکشنز آئیں گے, اس کی جو انفلیشن ہے 30% سے اوپر انفلیشن جائے گی. 30% اوپر انفلیشن کا مطلب
کہ جو تنخواہیں ہیں لوگوں کی، جو تنخواہ دار طبقہ خاص طور پہ، وہ کیسے گزارا کرے گا؟ تو ہم کیوں گئے تھے روس؟ ہمیں روس سے ہم تعلقات ٹھیک کر رہے تھے، ہم نے گیس لینی تھی، ہم نے وہاں سے روس سے گندم 20 لاکھ ٹن گندم لینی تھی، اور پھر جب ہم وہاں گئے تو پتہ چلا کہ وہ ہمیں 30% کم کے اوپر ہمیں تیل دیں گے. تو ہمارے لیے تو روس کی ٹرپ اس لیے امپورٹنٹ تھی کہ میرے لوگوں کے لیے فائدہ تھا، مجھے ذات کا تو کوئی فائدہ نہیں تھا. امریکہ حکم کرے کہ جی نہیں آپ کیوں روس گئے ہیں، اور ہندوستان کو جو ان کا اسٹریٹجک ایلائی ہے، ان کی اکنامک اور ملٹری پارٹنرشپ ہے ہندوستان سے. ہندوستان آج 40% کم قیمت پہ روس سے تیل خرید رہا ہے. آج ہم نے جب یہ پتہ نہیں کتنی تقریباً 88 یا 90 روپے ہم نے جب اس کی قیمت بڑھائی ہے تیل اور ڈیزل کی، ہندوستان نے 25 روپے لیٹر کم کی ہے قیمت، کیونکہ روس سے تیل مل رہا ہے ان کو. ہمیں کیوں نہیں اجازت؟ تو میرا سب سے بڑا مشکل، میں کبھی بلیو ہی نہیں کرتا کہ کسی ملک سے ہماری دشمنی ہو. میں ملٹری سلوشن میں مانتا ہی نہیں ہوں. میں سمجھتا ہوں ہمارے سب سے اچھے تعلقات ہونے چاہیے. ہندوستان سے کوشش کی ہم نے تعلقات اچھے کرنے کی، بدقسمتی سے وہاں ایک ریسسٹ فیشسٹ بی جے پی حکومت تھی، اور وہ انہوں نے پھر کشمیر سے جو 5 اگست 2019 میں ان کی اسٹیٹہڈ دور ختم کی، تو ہمیں تعلقات توڑنے پڑے. لیکن اس سے پہلے کوشش کی کہ ان سے ہم بات چیت سے اپنے مسئلے حل کریں. تو امریکہ تو میں تو سب سے بہتر جانتا ہوں امریکنوں کو. امریکنوں کے سامنے اگر آپ ان کے جھکتے جائیں گے، وہ آپ کو ڈو مور کہتے جائیں گے. آپ کو اپنے حقوق کے لیے کھڑا ہونا پڑتا ہے، اپنے ملک کے لیے، مفادات کے لیے آپ سٹینڈ لیں گے، وہ آپ کی عزت کریں گے. آپ ان کے جوتے پالش کریں گے، وہ آپ کو حقارت سے دیکھیں گے. میں ان کا مائنڈ سیٹ جانتا ہوں. تو وہ جو ڈونلڈ لو نے جب میسج دی کہ جی دھمکی دی کہ پرائم منسٹر کو ریموو کرو، تو وہ تو امبیسڈر کو کہہ رہا تھا جو میرے نیچے تھا، وہ فورن آفس تو میرے نیچے ہے. تو دھمکی کس کو دے رہا تھا کہ عمران خان کو ریموو کرو؟ جس کو بھی وہ کہہ رہا تھا ایکشن شروع ہو گیا اس کے بعد. اور سب سے امپورٹنٹ چیز آپ کے لیے، میں اپنے وکلاء کو کہتا ہوں کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ کانسٹیٹیوشن، کیا کانسٹیٹیوشن یہ الاؤ کرتی ہے کہ آپ کی منڈی لگی ہوئی ہے سندھ ہاؤس کے اندر 20-20 کروڑ کے اوپر آپ کے ایم این ایس بک رہے ہیں؟ یہ کون سی کانسٹیٹیوشن الاؤ کرتی ہے؟ اور کانسٹیٹیوشن الاؤ کرتی ہے کہ نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل نے تسلیم کیا کہ مداخلت ہوئی ہے. تو جب مداخلت ہوئی ہے اور اس کے پاس آپ کے پاس پوری ایویڈنس ہے کہ یہ اس سے پہلے پوری گیم مان رہی تھی، تو کیا اس کے اوپر انکوائری نہیں ہونی چاہیے تھی؟ کیا جو ہم نے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو پاکستان کے پریزیڈنٹ نے وہ مراسلہ بھیجا ہے، وہ سائفر بھیجا ہے، تو کیا ان کو انویسٹیگیٹ نہیں کرنا چاہیے کہ اتنا بڑا رجیم چینج؟ اور کیا پاکستان پہلا ملک ہے جدھر امریکہ نے رجیم چینج کروایا؟ مصدق کا پرائم منسٹر کو چینج کیا انہوں نے 1950s میں ایران کے اندر، جب شاہ فران کو لے کے آئے. چلی میں لیندے کو چینج کیا. سینٹرل امریکہ اور ساؤتھ امریکہ میں ریگولر رجیم چینجز تھے. تو کیا یہ پہلی دفعہ تو نہیں ہوا؟ لیکن اگر ہم اس وقت سٹینڈ نہیں لیتے تو میں پھر سے آپ کو کہتا ہوں، جو بھی پاکستان کا پرائم منسٹر آئے گا، جب اس کو دھمکی ملے گی، وہ بھی وہی کرے گا جو جنرل مشرف نے ایک جانب اسلام آباد میں عمران خان تقریب سے خطاب کر رہے ہیں، دوسری جانب اسلام آباد میں وفاقی وزیر دفاع خواجہ آصف دیگر وزراء کے ہمراہ نیوز کانفرنس کر رہے ہیں. نہیں ہے کووڈ میں یہ چیز جو ہے ایکسیپٹ کی